ایک عہد جو تمام ہوا، بامسی بے، ایک عظیم جنگجو، ایک شفیق باپ، ایک محبت کرنے والا شوہر، ایک ذمہ دار سردار اور ایک سچا مومن۔ کائی قبیلے کا وہ ستون جس نے اپنے قبیلے، اپنی قوم اور لوگوں کو کبھی ڈگمگانے نہ دیا، سال ہا سال کی طویل اور صبر آزما مشکلات سے نکلتے، نئی راہیں دریافت کرتے، نئی زمینوں پر اسلام کا پرچم لہراتے، آخر وہ پایا جس کا وہ مستحق تھا، شہادت۔ ایک ایسی شہادت جس کی داستان مدتوں سنی اور سنائی جائے گی۔ اگرچہ کرلس عثمان اور ارطغرل غازی میں دکھایا جانے والا یہ کردار تاریخی پس منظر میں ان دونوں قائدین سے بہت پہلے گزرا، لیکن ہمارے لیے آن سکرین یادوں کے ایک ایسے سلسلے کا باعث بنا جسے بھلانا ممکن نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن کی شہادت کے انتقام کے لیے بے چین بامسی بے جب منگول کمانڈر توگائے کے سامنے آئے تو طاقت کے نشے میں سرشار اس منگول کو لگا کہ وہ ایک بوڑھے جنگجو کو بآسانی قابو کر لے گا، لیکن بامسی بے نے اسے جلد ہی یہ باور کروایا کہ قوت ایمانی کا تعلق جسم سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ قریب تھا کہ بامسی توگائے کا سر قلم کرتے، ان پر تیر سے حملہ کیا گیا اور متعدد منگول اس عظیم جنگجو پر ٹوٹ پڑے۔ زندگی بھر اپنی دو تلواروں سے لڑنے والے بامسی بے اپنی تلواروں کے سائے میں اپنی آخری ہجرت پر روانہ ہونے کے لیے بیٹھے تو جارکتائے جیسے بامسی نے ہمیشہ بیٹے کی طرح محبت دی، وہ بھاگتے ہوئے آیا اور اپنے باپ جیسے شفیق بامسی بے کو اپنی باہوں میں لیا۔ جارکتائے جو خاندان اور ماں باپ کی محبت سے ہمیشہ محروم رہا اور جسے باپ جیسی ہستی کی اپنائیت سے بامسی بے نے ہی متعارف کروایا، وہ بامسی بے سے التجا کرنے لگا کہ اسے چھوڑ کر نہ جائیں، بابا مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ گوکتوک جس نے متعدد جنگوں میں بامسی بے کی قیادت میں اپنی تلوار بلند کی، وہ بھی غم سے نٹھال تھا۔ عثمان جو اپنے بابا کی کمی کو بامسی بے کی وجہ سے زیادہ محسوس نہ کرتے، جو اپنا قبیلہ اپنی غیر حاضری میں بامسی بے کو سونپ کر یہ سمجھتے کہ اب قبیلہ اور لوگ محفوظ ہیں، وہ اپنی سرزمین کے سب سے بہادر جنگجو سے التجا کر رہے تھے کہ ابھی سفر طویل ہے، انہیں بامسی بے کی ضرورت ہے، لیکن اس عظیم کردار کو اب سکرین سے رخصت ہونا تھا۔ اپنی تلواریں جارکتائے کو سونپتے، دوان کے یہ پہاڑی ریچھ، ارطغرل کے دستے راست، حفصہ خاتون کے محبوب اور کتنے ہی سپاہیوں کے باپ اپنے آخری اور ابدی سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن یہ ایک ایسی ہجرت تھی جہاں کی چراگاہوں اور نعمتوں کا موازنہ دنیا کی کسی چیز سے ممکن نہیں ہے۔